تو حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس جمہوری سسٹم کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے عوام تک، کیونکہ جو پچھلے 17 سال میں تباہی بربادی اداروں کی ہو چکی ہے اس کو واپس بننے میں بھی پتہ نہیں کتنے برس لگیں گے. لہذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ڈی اے اپنا کردار ادا کرے گی. میں نے ابھی بھی اپنے جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹیز دوستوں سے پوچھا کہ جناب مشکل وقت آئے گا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ ہے ذہن میں کہ جی ڈی اے اس وقت مشکل وقت میں تو ہم اپنا ذاتی جو ایک حیثیت ہے اس پہ واپس چلے جائیں، تو میرے بہن اور دوست جتنے بھی ہیں انہوں نے کلیئر کیا جی آخری حد تک ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. جی ڈی اے میں مرتضی خان نے بھی کہا کہ ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. تو جی ڈی اے ٹوٹ نہیں رہی، البتہ اور مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ جو سمپتی بڑھ رہی ہے جی ڈی اے کے حق میں بڑھ رہی ہے. چاہے اب آپ کسی کو گرفتار کریں، کسی پہ جھوٹے کیس بنائیں، ادھر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ڈی اے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور ایسے محسوس کرے کہ یہ پیچھے ہٹنے والا قصہ نہیں. کیونکہ 2 الیکشن ہم لوگوں نے باقاعدہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم میں سب نے لڑائے، اور آنے والا جو الیکشن جب بھی ہوگا اس میں بھی امید یہی ہے اور خواہش سب کی یہی ہے کہ ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. تو مرتضی خان جتوئی والا کیس لیگل بیٹل میں ہم لیگلی آگے چلیں گے، وکیلوں کے تھرو چلیں گے، کورٹ سے ریلیو لینے کی کوشش کریں گے، اور قانون کی بالادستی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور کل رات کو پیر صاحب نے مسرور جتوئی صاحب سے بھی بات کی اور ان کو ہمت افزائی دی کہ یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، مگر سندھ کے ٹریڈیشن ایسے نہیں ہیں. اگر یہ کسی لوکل سندھ کے ٹریڈیشن میں کبھی بھی ایسا ہوا ہو جیسا مرتضی خان کے ساتھ ہوا ہے تو کوئی تاریخ کا بتا دے حصہ، مگر یہ سندھ کے اندر یہ روایت نہیں رہی کہ آپ کسی خاندانی آدمی کو اس طریقے سے ہیومیلیٹ کریں اور اس طریقے سے جھوٹے کیس بنائیں، اور اگر بیل ہو تو اس بیل کو کینسل کرا کے اس کے اوپر نئے 2 کیس بنوائیں، 3 کیس بنوائیں یا 10 کیس بنوائیں. اب وہ ڈٹ کے کھڑے، انہوں نے کہہ دیا جی میرا جینا مرد ہے جی ڈی اے کے ساتھ ہے، جو مرضی میرے ساتھ کر لو. تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوریت پہ عمل بھی کریں، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں مارشل لا کے وقت میں بھی ایسا کام کبھی نہیں ہوا جیسا اب ہونے لگا ہے. تو لہذا ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم سب متفق ایک رائے پہ ہیں کہ ہم لوگ لیگل جو فورم ہے اس پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر اپنا لائے عمل کریں گے. اور پیر صاحب کی قیادت میں 25 تاریخ کو ایک اجلاس ارجنٹ کال کیا ہے، اس میں ہم لوگوں کی میٹنگ ہوگی. تب تک جو فیصلہ کورٹوں نے کرنا ہے وہ بھی کر لیں، اور کہاں راستہ جا رہا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا. میری پھر دوبارہ یہ گزارش ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں قانون کی جو ایک تاریخ رہی ہے قانون ریلیف دے گا، اور ہم پہلے قانونی جتنے بھی اپنے وکیل ہیں ان کو آزاد چھوڑائے کہ آپ جا کے ریلیو لینے کی کوشش کریں، وہ دیکھ لیں. اس کے بعد دیکھیں حل ہنگامہ آرائی نہیں ہے، حل ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے میں نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ریلیو اگر لینا ہے تو کورٹ میں جا کے لینا ہے. پہلے اس ریلیو کو تو دیکھیں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. سندھ کی زمینیں، سندھ کا پانی، سندھ کی عوام کا ووٹ، سب پہ ڈاکہ لگا ہوا ہے. تو اب یہ چیز اگر آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں ممکن ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی تکلیف ہو، مگر آدمی استعمال ادھر تک ہوتا ہے جہاں تک پھر وہ آدمی جس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بھی سخت ہونی چاہیے کہ واپس جب ٹیبل ٹرن ہوگی تو اس کو بھی جواب طلبی اس سے بھی پھر ہوگی کہ زیادتی کیوں کی گئی.